بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری ایک اور عام بات جو ہے، عام طور پر کچھ لوگ جو ہے رمضان مبارک کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑے سے مسائل جو ہے وہ بھی ضروری ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے کسی مہینے کی کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی مہینہ متعین نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہی ادا کرنی ہے یا کسی اور مہینے کے اندر، بلکہ شریعت نے یہ حکم دی ہے کہ جس مہینے کے اندر آپ صاحب نصاب ہوئے تو اس مہینے کے اندر سال گزرنے کے بعد آئندہ اس مہینے کے اندر زکوٰۃ ادا کرنا آپ پر فرض ہے، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہے یا کوئی اور مہینہ ہے، کوئی بھی مہینہ ہو، لیکن جس وقت آپ صاحب نصاب بنے اس وقت سے لے کر آئندہ سال گزرنے تک جو ہے اس مہینے کے اندر اسی تاریخ کی جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا اس پر فرض ہو جاتی ہے۔ اب اگر آپ جو ہے ہر آدمی کو اندازہ لگا لے، دیکھ لے کہ میں صاحب نصاب ہوا رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہی ہوا، پھر رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ادا کر دی جائے، تو کوشش کی جائے اس طرح کی ترتیب بنائی جائے کہ وہ صاحب نصاب بھی اس مہینے کے اندر بنے، کیونکہ عام طور پر ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے جو ثواب زیادہ ہوتا ہے، کوئی ترتیب اس طرح کی ہو کہ آدمی صاحب نصاب بھی رمضان کے مہینے کے اندر ہو، تاکہ اس کی ادا کرتے ہوئے جو ہے اس کی زکوٰۃ صحیح طور پر ادا ہو۔ اور اگر ایک آدمی جو ہے اگر انگریزی مہینوں کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ 36 سالوں کے بعد 1 سال کی اضافی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی کے اگر چاند کے اعتبار سے وہ ادا کرتا ہے پھر تو اس کی پوری ہو جاتی ہے، لیکن اگر انگریزی دنوں سے وہ اگر زکوٰۃ ادا کرتا ہے مہینوں کے اعتبار سے تو 36 سال کے بعد جو ہے 1 سال کی اضافی زکوٰۃ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ دوبارہ یہ تو تھا زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ جو ہے فرض کس پر ہے، کس پر آدمی کے اتنی زکوٰۃ ادا فرض ہے، تو اس کے لیے یہ گزارش یہ ہے کہ اس کا نصاب یہ 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے سونا ہے، چاندی ہے اور نقدی روپے پیسہ جو گھر کے اندر پڑ رکھا ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے مال تجارت ہے۔ مال تجارت اس کو کہتے ہیں کہ جو آگے نفع حاصل کرنے کے لیے سے چیز خریدی ہو کہ میں اس کے ساتھ نفع حاصل کر کے پرافٹ حاصل کر کے آگے اس کو بیچ دوں گا، سال کے بعد 6 مہینوں کے بعد مہینوں کے بعد، اس طرح ہو جائے جب مجھے خریدتے ہوئے وجہ نیت انسان کی یہ ہے کہ میں نے اس کو آگے بیچ دینا ہے، فروخت کرنا ہے نفع حاصل کر کے، وہ چیز مال تجارت شمار ہوتی ہے۔ چاہے وہ کوئی گاڑی ہے، چاہے وہ کوئی زمین پلاٹ ہے، کسی صورت کے اندر بھی اگر یہ ہے آگے بیچنے کی نیت سے اور نفع حاصل کر کے جو ہے خریدی ہے تو وہ مال تجارت شمار ہوتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں سونا، چاندی، نقدی روپے پیسہ اور مال تجارت، ان 4 چیزوں کی ہے اگر ایک کے پاس ایک الگ الگ ہے وہ تو پھر 7.25 تولہ سونے ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو، لیکن اگر جو ہے تھوڑا سا سونا ہے جیسے 1 تولہ سونا ہے، کچھ چاندی ہے یا چاندی نہیں ہے، گھر کے اندر کچھ ہے روپے پیسے پڑے ہیں یا کوئی مال تجارت پڑی ہے، کچھ چیز ہے، تو اب ان قیمت لگا کر ان کی اگر مجموعی مالیت جو ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن جائے وہ آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے اور اس پر زکوٰۃ ادا کرنا جو فرض ہوتا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو ہے بازار سے جو آدمی ادا کر رہا ہے چونکہ آگے پیچھے ہو رہتی ہے تو ایک بتا دینا یہ مناسب نہیں ہوتا، جب آدمی جسے زکوٰۃ ادا کرنی ہو تو اس بازار سے جو ہے چاندی کی ریٹ معلوم کر لے کہ تولہ کس طرح ہے، 52.5 تولہ چاندی کی جتنی قیمت بنے گی، اگر اس کے بعد جو ہے وہ مجموعی 4 چیزیں جو ہے 2 یا 3 چیزیں ہیں ان کی اتنی قیمت بن جاتی ہے تو وہ صاحب نصاب شمار ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے اور وہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا۔ جو صاحب نصاب ہو اس کے لیے زکوٰۃ لینا بھی گناہ اور حرام ہے کہ اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، زکوٰۃ لے وہ نہیں سکتا۔ لیکن ایک اور بات صاحب جو عام بات ہے کہ زکوٰۃ لینے کے لیے کون سی شرائط ہے کہ کتنی چیزیں آدمی کے پاس کیا نصاب ہے، تو اگر کتنا اس کے پاس مالیت ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ آج کا جو ہے لینے والے تو بہت ہیں لیکن دینے والے بہت کم ہیں، تو اس لیے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی زکوٰۃ لے کون سکتا ہے۔ اگر غیر مستحق نے زکوٰۃ لے لی جس پر جو ہے زکوٰۃ نہیں لگتی تھی، اگر اس کو ادا کر دی گئی وہ ادا کرنے والے کی زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوگی اور لینے والا بھی گنہگار ہوگا۔ اسی شریعت نے حکم دیا ہے کہ جہاں زکوٰۃ اس آدمی پر فرض ہے اس پر ادا کرنا ضروری ہے، اس کے لیے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جہاں زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس کی تحقیق بھی کرے، اس کی چھان بین کرے کہ آدمی آیا واقعی یہ آدمی جس کو میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں یہ مستحق ہے یہ نہیں۔ اگر غیر مستحق کو زکوٰۃ ادا کر دی تو پکی بات ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، پھر اس کو دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ اسی آدمی زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے جو ہے چھان بین کر لے۔ عام طور پر جو ہے کوئی بیوہ ہوتی ہے تو صرف بیوہ ہونا زکوٰۃ دینے کے لیے کافی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد گھر کے اندر سونا رکھا ہو اور اس کے بعد جو ہے نقدی نہ بھی ہو، عام طور پر گھر کے اندر عورتوں کے پاس سونا زیور وغیرہ ضرور ہوتے ہیں، تو
اگر اس کی تاکید نہیں کی اور بغیر کہا کہ یہ تو بیوہ ہے، یہ بندے یتیم ہیں، ان کو زکوٰۃ ادا کر دی گئی اور ان کے پاس سونا وغیرہ کچھ